کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ وادی کشمیر میں لگاتار بند کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہے۔ آج بھی سری نگر شہر میں دکانیں اور دیگر کاروباری ادارے بند رہے، تاہم سری نگر کے لال چوک اور دیگر کچھ علاقوں میں دوپہر تک دکانیں کھلی نظر آئیں۔ نجی ٹرانسپورٹ معمول کے مطابق چلتا رہا، تاہم پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں سے غائب رہا۔ اس بیچ لال چوک سنوار روٹ سے کچھ منی بسیں چلتی نظر آئیں۔ وادی بھر میں پری پیڈ موبائل اور انٹرنیٹ سروس لگاتار بند ہے۔ صحافیوں کی جانب سے سری نگر میں انٹرنیٹ کی عدم دستیابی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ سری نگر کی پریس کلب سری نگر میں کئی صحافی جمع ہو گئے اور 100 روز سے انٹرنیٹ پر پابندی کے خلاف انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کم از کم صحافیوں کے لیے انٹرنیٹ سروس جلد سے جلد بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پابندی سے ان کے کام بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر سے 5 اگست کو دفعہ 370 کو منسوخ کرنے کے ساتھ ہی انتظامیہ کی جانب سے انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا گیا تھا۔ Is that internet has been snapped in Kashmir and it has really hampered journalism for all reporters. As you all know, you're also practicing photojournalists and video journalists. It's a hassle. It almost amounts to, it actually amounts to taking away basic tools of journalism in a day and age like this. And we demand that the services be restored. We're not demanding a freebie. We're not demanding that internet services be provided free to anyone. We're just demanding this very basic fundamental tool of journalism be restored because we're paying for it. And the media facilitation center that's been created with 10 odd internet enabled workstations is not a solution. It's almost humiliating walking in there every time you have to punch in your name, your details, your time, and you're not able to use internet enough. Internet is not only useful for communicating what you have to report, you also have to read a lot of stuff. You also have to inform your context, because if you don't read what is happening elsewhere, what's being reported by others, you're not able to do proper journalism, and it amounts to choking journalism, snapping internet services like it has been for the last 100 days. جموں کشمیر میں ثقافتی سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے اور یہاں کے بنیادی ڈھانچے میں خامیوں کو دور کرنے کے لیے مرکزی وزارت ثقافت کے اعلیٰ افسروں کی ٹیم نے کئی مقامات کا دورہ کیا۔ وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری نروپما کوترو اور نیشنل سائنس میوزیم کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کمار نے سری نگر کے SPS میوزیم کا بھی مشاہدہ کیا۔ ساتھ ہی مہمانوں نے کلچرل اکیڈمی کے آڈیٹوریم میں 21 کتابوں کی رسم رونمائی کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ خاص اس لیے آئے ہیں کہ ہم کشمیر میں سائنس سینٹر 2 کم سے کم بنانا چاہتے ہیں، لداخ کے علاوہ جموں کشمیر میں، تو جموں میں سری نگر میں یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کے لیے کچھ انٹرسٹنگ بنایا جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے میوزیم میں بچے بہت کم آتے ہیں، وہ بور ہو جاتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ کیا مورتی رکھی ہے، اسکلپچر ہے، پینٹنگ ہے۔ لیکن سائنس سینٹر میں جب آپ ان کو فن وتھ سائنس نئی چیزیں دکھائیں گے تو ان کا انٹرسٹ بھی جاگے گا۔ تو سائنس سینٹر بنانا ابھی پائپ لائن میں ہے، اور یہیں SPS میوزیم کے بغل میں ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سائنس سینٹر، اور جموں میں بھی آئے گا۔ DC اننت ناگ خالد جہانگیر نے جموں سری نگر قومی شاہراہ کا جائزہ لینے کی غرض سے جواہر ٹنل، قاضی گنڈ، ڈورو اور دیگر متصل علاقوں کا دورہ کیا۔ DC نے قومی شاہراہ پر قائم ریلیف سینٹروں کا بھی معائنہ کیا اور وہاں پر درماندہ مسافروں اور ضرورت مندوں کے لیے خدمات کا جائزہ لیا۔ DC نے ریلیف سینٹروں کو 24 گھنٹے کارگر رکھنے اور قومی شاہراہ پر بروقت برف ہٹانے کے کام کی حکام کو ہدایت دی، جبکہ درماندہ مسافروں کے لیے بینڈنگ، ہیٹنگ اور بجلی سہولیات بہم رکھنے کی بھی ہدایت دی۔ حالیہ برفباری سے میوہ صنعت کو ہوئے نقصانات کا جائزہ لینے کی غرض سے آج ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ نے ضلع کلگام میں کئی علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے یہاں کی صورتحال کے تعلق سے جانکاری حاصل کی۔ ان کے ہمراہ اننت ناگ اور کلگام کے چیف ہارٹیکلچر افسرز کے علاوہ متعلقہ محکمے کے عہدیدار موجود تھے۔ ڈائریکٹر نے کئی باغ مالکین سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر باغ مالکین نے اپنی تشویش ظاہر کی اور انتظامیہ سے اپیل کی کہ ان کی مدد کریں۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر نے یقین دلایا کہ ان کا معاملہ جلد ہی اٹھایا جائے گا۔ ضلع میں میوہ صنعت کو کافی دھچکا لگا ہے اور ڈائریکٹر نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ کافی نقصان ہوا ہے۔ وادی کشمیر میں ہوئی حالیہ برفباری کے باعث میوہ صنعت کو کافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ ہارٹیکلچر کی جانب سے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔
اسی بیچ محکمے نے کسانوں باغات مالکان کے لیے ایک خصوصی ایڈوائزری بھی جاری کی ہے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ نیوز 18 اردو کے نمائندے ظہور رضوی نے ڈائریکٹر ہارٹیکلچر سے خصوصی بات چیت کی۔ موجود ہے ڈائریکٹر ہارٹیکلچر اعجاز احمد بٹ، ان سے بات کریں گے جو حالیہ برف باری سے مالکان باغات جو ہیں ان کو کافی نقصان پہنچا۔ اور صاحب آپ کا خیر مقدم ہے، یہ بتائیے کہ یہ جو اوور آل حالیہ برف باری کی وجہ سے جو مالکان باغات متاثر ہوئے، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا اسسمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ کی اور آپ کو کیا فیڈ بیک ملا ابھی تک؟ ابھی تک بھی لگ بھگ تقریباً تمام ڈسٹرکوں کا میں نے وزٹ کیا ہے، آج کلگام کا بھی کیا، تو جو یہ کوانٹم آف ڈیمیجز ہے وہ کافی سارا ہے، خاص کر یہاں کلگام کا، یہاں ڈی ایچ پورہ کا، تو ہم ایسس کر رہے ہیں انشاءاللہ ریونیو کے ساتھ، اور جو بھی مناسب معاوضہ ہوگا وہ دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی کافی، حالانکہ گورنمنٹ نے کافی مدد کی، کمپنسیشن تو ایشو کیا گیا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک کمپنسیٹ نہیں کیا گیا، اور پچھلے سال کا بھی ابھی بقایا ہے، اور اس سال بھی ایک باری بربادی ہوئی۔ اگر ہم ہارٹیکلچر سیکٹر کی بات کریں تو ابھی کیسے کمپنسیٹ کرے گی گورنمنٹ یا آپ کا محکمہ؟ اس سال سرکار اس کا جائزہ لے رہی ہے تقریباً ڈیلی بنیادوں پر۔ آج بھی میں نے چھٹی ہونے کے باوجود بھی وزٹ بھی کیا، اور میں نے 2 بجے سری نگر میں میٹنگ بھی رکھی ہے۔ اس میں ہمیں ڈیمانڈ بھی آئی ہے کافی گروور سے، کچھ کٹر یا کوئی یہ جو پروننگ کے چھوٹے چھوٹے ٹول ہیں وہ دینے کی، تو اس پر بھی میں جائزہ لوں گا، اور میری کوشش رہے گی کہ ہر ایک زون میں ایک کٹر میں رکھوں گا، جہاں یہ یوز کریں گے فری آف کاسٹ وہ ان کو دیا جائے گا، مطلب فری دیا جائے گا ان کو، تاکہ وہ کٹنگ کے لیے اس کو یوز کریں۔ جہاں بڑے ان کو درخت کاٹنے ہیں، کہیں جڑیں الگ کرنی ہے، وہ دیا جائے گا، یا جو بھی چھوٹے موٹے ٹولز ہیں وہ بھی ہم کوشش کریں گے دینے کی، اور ہم اس کا جائزہ لیتے رہیں گے، اور سرکار کو جو بھی ڈیمیج رپورٹ ہے وہ بھیج دیں گے۔ اچھا، ایک اہم سوال یہ ہے کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ ایسس کرتے ہیں، کیونکہ ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ زمین کے حساب سے دیکھتی ہے۔ اگر آپ کا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ دیکھا جائے تو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ پیڑ کی قیمت کیا ہے، فروٹ کا ایسس کرنا کیا ہوتا ہے، چونکہ یہ چیز کیسے آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، اور کل ملا کر اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم پیڑ کے حساب سے ہی دیکھیں گے اس سال، اور ہم دیکھیں گے نقصان بھی کتنا ہے، اور پیڑوں کا بھی کتنا نقصان ہے، اس حساب سے۔ لاسٹ ایئر بھی ہم نے اسامی وائز اور ایریا وائز کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پیڑ کا بھی جائزہ لیں گے، پیڑ بھی کتنے نقصان ہوئے ہیں اور کتنے اماؤنٹ کا نقصان ہوگا وہ بھی دیکھا جائے گا۔ اچھا، یہ جو ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہر سال کمپنسیٹ کرتے ہیں آپ، تو اب گورنمنٹ کے پاس ایک انشورنس پالیسی کیوں نہیں ہے جو ایک ساتھ ہی جو مالکان باغات ہے یا فروٹ گروور ہے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے ایک بار ہی، تاکہ وہ انشورنس کے زمرے میں لایا جائے؟ انشورنس پالیسی پر کام ہو رہا ہے، کچھ کمپنیز آئی ہیں انشورنس کمپنی، انہوں نے شاید جو یہ اس کا پریمیم ہے وہ ہائر سائڈ دکھایا گیا ہے، اس میں شیئر کرنا ہے اسٹیٹ اور گروور کو، تو وہ شاید گروور برداشت نہیں کر پائے گا اتنا زیادہ پریمیم۔ اس پر کام ہو رہا ہے، اس پر مطلب باضابطہ جائزہ لیا جائے گا، اور دیکھا جائے گا کہ اس کا ریزنیبل پریمیم بننا چاہیے، تب یہ امپلیمنٹ۔ اچھا، لاسٹ میں ایک ایڈوائزری کیا ہوگی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، چونکہ آپ نے خود بھی دیکھا آپ کی ریچ آؤٹ نہیں ہے، آپ کا مین پاور بہت کم ہے، تو کیا رہے گی آپ کی ایڈوائزری؟ میں پہلے آپ کا شکریہ کروں گا کہ آپ ہماری بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایڈوائزری یہی ہے میری طرف سے کہ جب بھی برف باری ہوتی ہے تو برف پر جمنے نہیں دینا ہے برف کو اس پیڑ پر، اور امیڈیٹلی پروننگ کرنی ہے، جو پروننگ شاخ تراشی کرنی باقی ہے اس کو کرنا ہے۔ باغوں میں پانی جمع نہیں ہونے دینا ہے، کیونکہ اس سے پیڑ اکھڑ جاتے ہیں، اور اگر کہیں سبز زیادہ پان ہے اور وہ کر سکتے ہیں وہاں یوریا کی سپری 4 سے 5 کلو فی 100 لیٹر پانی میں وہ کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے پتے جڑ جائیں گے، پتے اتریں گے، اور یہ ہلکا رہے گا پیڑ، اور شاخ تراشی امیڈیٹلی کرنی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے اعجاز احمد بٹ جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ انتظامیہ یا متعلقہ محکمہ کوشاں ہے کہ ہارٹیکلچر سیکٹر کو پھر سے ریوائیو کیا جائے۔ ظہور رضوی، نیوز 18 نیٹ ورک،